نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جی آج انشاءاللہ دو آیات 190 اور 191 سورہ بقرہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جب مسلمان مکہ میں رہ رہے تھے تو وہاں پر مسلمانوں کو صبر کرنے کی تلقین تھی کہ آپ صبر کریں ان کے ظلم اور جو اذیتیں ہیں ان کے مقابلے میں۔ لیکن چونکہ اس سے پہلے ہم نے حج کے بارے میں آیات میں پڑھا تو ظاہر ہے جب مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ جائیں گے مدینہ سے تو مکہ پر چونکہ قبضہ مشرکین مکہ کا ہے تو اس صورت میں یقیناً وہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کریں گے اور اس وجہ سے جہاد جو ہے وہاں پر جنگ کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ ہدایات مسلمانوں کو دی ہیں۔ جیسے پہلی آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ آپ کا جہاد جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے، تو وہ کہا گیا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اپنی ذاتی انا کے لیے نہیں ہونا چاہیے یا کوئی عصبیت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اپنے بڑے پن کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف اس کا مقصد فی سبیل اللہ۔ اور دوسرا اس میں کہا گیا کہ کن کے ساتھ لڑنا ہے، الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو تم سے لڑیں ان کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے۔ اور تیسرا پھر بتا دیا کہ کن شرائط اور قیود کے تحت آپ نے یہ جہاد کرنا ہے، شرائط کون سی ہوں گی، تو وہاں پر منع کر دیا کہ ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہیں کرنا، آپ نے زیادتی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، یعنی جنگ میں بھی زیادتی نہیں کرنی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا۔ جی پہلے ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر مزید باتیں اس پہ انشاءاللہ۔ وقاتلوا، اور تم سب جنگ کرو، جہاد کرو اور تم سب لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کریں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقتلوہم، اور تم ان سے لڑو، تم انہیں قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں تم پاؤ انہیں تو ان کو قتل کرو، واخرجوہم، اور تم نکال دو انہیں، من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ سخت ہے، زیادہ برا ہے قتل سے بھی۔ ولا تقاتلوہم، اور تم ان سے جنگ نہ کرو، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے جنگ کریں اس میں، یعنی جب وہ تم سے خود جنگ کریں نا اس میں تو پھر آپ کو بھی اجازت ہے کہ پھر آپ بھی ان کے ساتھ جنگ کریں، یہ نہیں کہ پھر آپ قتل ہوتے رہیں اور آپ تلوار نہ اٹھائیں، پھر آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ بھی ان کے ساتھ لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو انہیں قتل کر دو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، تو یہی سزا ہے کافروں کی۔ جی یہ تو اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم اس کو کچھ گرامر کے حوالے سے اور کچھ مزید تفسیر اس کی جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ وقاتلو، دیکھیں ایک باب ہوتا ہے باب مفاعلہ، فاعلہ یفاعل مفاعلہ،
یہ چونکہ سارا کا سارا لفظ جو ہے نا، قتل کا لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ اس میں آیا ہے، تو لہٰذا ہم اس میں لکھ لیتے ہیں، وہی انشاءاللہ بار بار آتا رہے گا۔ تو فاعل، یہ میں باب لکھ دیتا ہوں تاکہ اسی پہ آپ کو، فاعل یفاعل، یفاعل، مفاعلہ اس سے بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ باب جو ہے جہاں پر استعمال ہوتا ہے وہاں اس کا مطلب ہے کہ دو پارٹیاں آپس میں ہیں، جیسے قاتل یقاتل مقاتلہ، تو قاتل جو ہے ایک مارنے والا ہے دوسرا مرنے والا ہے، تو دو کے درمیان۔ قابلہ یقابل مقابلہ، تو جب مقابلہ کرتے ہیں تو دو پارٹیز ہوتی ہیں، تو لہٰذا ایک نہیں ہوگا، اس میں دو کی شرکت ہوگی۔ تو فاعل یفاعل مفاعلہ، اب یہ اسی سے اگر کریں ہم تو چونکہ کاف تا لام اس کا مادہ ہے تو یہ بن جائے گا قاتل، قاتل یقاتل، یقاتل۔ اب دیکھیں اس کو اگر ہم امر بنانا چاہیں اس والے کو، تو یا کو اس کو تا میں تبدیل کر دیں گے حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے، تو قاتلو، کہ تم قتل کرو، تم جنگ کرو۔ اب اس کو اگر امر بنائے تو کیا بنے گا؟ تا گر جائے گا، آخری والے کو جزم دے دیں گے، تو باقی کیا رہ گیا؟ قاتل۔ اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے قاتل، یہ اس کے دو میننگ ہیں، ایک تو ہے قتل کرنے والا، اس کو بھی قاتل کہتے ہیں، اور دوسرا اس سے امر بن گیا، اس سے تم قتل کرو، یعنی یہ بھی اس کا ترجمہ بن گیا، ٹھیک؟ تو یہ ہمارے ہاں صرف اسی سینس میں ہوتا ہے کہ جو قتل کرنے والا اس کو ہم کہتے ہیں قاتل، اور جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کو مقتول کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس سے امر بھی بن جاتا ہے کہ تم قتل کرو، تو قاتل، قاتلا، قاتلو، تو قاتلا تم دونوں قتل کرو، قاتلو تم سب قتل کرو، تو یہاں پر ہے قاتلو، اور تم سب جنگ کرو، یعنی جب یہ اس باب سے آئے گا تو اس صورت میں عام طور پر یہ قتل جنگ کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور جہاں پر قتل کرنے کے لیے ہوگا وہاں پر یہ ہوگا قاتل یقتل، باب ناصرہ سے، قاتل یقتل، یہ بھی استعمال ہوگا یہاں پر یقتل، باب ناصرہ سے، تو یہاں پر یہ جیسے استعمال ہوا ہے تو یہاں پر یہ باب ناصرہ استعمال ہوا ہے۔ تو وقاتلو، اور تم سب جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی کا مطلب میں، سبیل کا مطلب راستہ، اور اللہ جو ہے یہ اسم ہو گیا، تو سبیل اللہ یہ مرکب اضافی، اللہ کی راہ، اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ کے علاوہ کوئی جنگ کرنے کا طریقہ نہیں۔ آپ کو وہ اذیتیں دیتے رہے ہیں، لیکن اب کوئی اگر اسلام لے آیا ہے، اس نے مسلمان ہو گیا ہے، تو یہ نہیں کہ اب چونکہ اس نے آپ کو اذیتیں دی آپ بھی اسے اذیتیں دینا شروع کر دیں، ایسا نہیں۔ ہاں، جہاں پر ضرورت اللہ کے راستے میں آئے گی وہاں پر پھر آپ کو اجازت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اجازت مرحمت فرما دی۔ اور تم سب جنگ کرو اللہ کی راہ میں، الذین، اس میں موصول ہے جمع، ان لوگوں کے ساتھ جو یقاتلونکم، یقاتلونکم، وہ تم سے جنگ کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر آیا تھا یقاتلو، یقاتلان، یقاتلون، تو یہ مضارع بن گیا، مضارع جمع، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اونا کی آواز جو ہے جمع کے لیے ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے وہ جنگ کریں تم سے، وہ جو جنگ کریں تم سے، کم جمع ہے، تم سب، ولا تعتدوا، اور نہ تم حد سے تجاوز کرو۔ یہ والا جو لفظ ہے اس کا مادہ ہوتا ہے عین، دال اور واو، تو باب افتعال میں اگر کریں تو یہ بن جائے گا افتعال یفتعل، تو اعتدا یا تدی بن جائے گا، اور یا تدی سے تا تدی بن جائے گا، اور تا تدیان تا تدیون بن جاتا ہے، یہ جمع کا بن جاتا ہے تا تدیون۔ یہ ایکچولی یہ لفظ جو ہے نا یہ تا تدیون ہے،
اب چونکہ یہ یا کے اوپر پیش آ رہی ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے اور بعد میں واو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو پیش ہے یہ پیچھے لے جاتے ہیں، اور جب یہ پیچھے جائے گی تو یہ ساکن ہو جائے گا، اور یہ ظاہر ہے اوپر حرکت آ گئی تو یہ ختم ہوگی۔ اب دو ساکن جب اکٹھے ہو جائیں گے تو پہلا ساکن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو باقی رہ جائے گا تا تدون۔ تو چونکہ لائے نہیں ہے، تو جب لائے نہیں منع کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو وہ نون گرا دیا جاتا ہے، اور اگر لائے نفی ہو کہ تم سب زیادتی کرتے ہو تو صورت میں وہ نون رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں پر یعنی یہ نون جو غائب ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر لائے نہیں استعمال کیا گیا منع کرنے کے لیے۔ تو اگر نون لکھا ہوتا تو وہ لائے نفی ہوتا کہ تم سب زیادتی نہیں کرتے ہو، پھر یہ ترجمہ بننا تھا۔ تو ولا تعتدوا، اور تم سب زیادتی نہ کرو، یعنی اس میں زیادتی نہ کرنا کیا ہے کہ جب آپ جنگ بھی کر رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ بچوں کو قتل نہیں کر سکتے، معصوم بچے جو ہیں، جو مزدور ہیں، کسان ہیں، بوڑھے ہیں، اپاہج ہیں، عورتیں ہیں، ان سب کو، راہب ہیں، تو ان کو آپ قتل نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ ہاں اگر ان میں سے کوئی آئے گا آپ کے مقابلے میں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ آپ ان کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو پھلدار درخت ہیں آپ انہیں نہ کاٹیں، اور جو دوسرے غیر مسلم ان کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو آپ گرا نہیں سکتے، فصلیں آپ تباہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ دیکھیے کیسا سنہری اصول دیے گئے ہیں کہ کہیں یہ آج مہذب دنیا جو اتنی اپنے آپ کو بڑا کلیم کرتی ہے مہذب ہونے کا، وہاں پر بھی یہ قانون لاگو کسی جگہ پر نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے جو شہری علاقے ہوتے ہیں وہاں پر بمباری شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ آج سو کال جو تہذیب یافتہ دنیا ہے وہاں پر یہ اصول ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیوں کیا کہ حد سے تجاوز نہ کرو؟ کیونکہ ان اللہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یحبو، احبا یحبو، ہا با با اس کا مادہ ہے اور باب افعال، احبابا یحببو بن جائے گا، تو یحببو سے یحبو بن جائے گا۔ تو بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والے، ان کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم سب قتل کرو انہیں۔ دیکھیں یہاں پر ہے یقتلو، تو یقتلو سے اگر ہم حاضر کا صیغہ بنائیں تو بن جائے گا تقتلو، تو تقتلو سے اگر ہم بنائیں امر تو کیا بنے گا جی؟ تقتلو، نہیں جی، تقتلو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں سیکنڈ لاسٹ پر پیش ہے تو تا گر جائے گا، آخری والے کو ساکن کر دیں گے، اور سیکنڈ لاسٹ کو دیکھیں گے کہ وہاں پر اگر پیش ہو تو چونکہ پڑھا نہیں جا رہا تو الف شروع میں لگائیں گے تو وہاں پر پیش لگا دیں گے، اور اگر یہ پیش نہ ہوتی تو ظاہر یا زبر ہونی تھی یا زیر ہونی تھی، تو اس صورت میں صرف زیر ہی آنی تھی، تو یہ بن گیا اقتل، تو قتل کر، اقتل تو قتل کر، اور اقتلا اقتلو، یہاں پر ہے اقتلو، واو ملانے کی وجہ سے یہاں پر جو حرف حمزۃ الوصل ہے وہ اس کی حرکت گر گئی، لکھا وہ رہ گیا ہے۔ تو وقتلو یعنی ہے ایکچولی وَأُقْتُلُوهُمْ، اور تم سب قتل کرو انہیں، حیثو جہاں سے، جہاں، ثقفتموہم تم پاؤ انہیں، ثقفت وہ دیکھیں اس کا مادہ ہے سا اور کاف فا، تو اس میں باب سمیہ باب دیکھیں تو کیا بن جائے گا؟ ثقیفہ، اس نے پایا، اور اگر اس کو جمع مذکر حاضر پہ لے جائیں، ثقفتہ تو نے پایا، ثقفتما تم دو نے پایا، اور ثقفتم تم سب نے پایا، تو ثقفتم تم سب نے پایا، اور چونکہ بعد میں ضمیر آ رہی ہے تو تم جب بھی آخر میں آتا ہے اور اس کے بعد کوئی ضمیر آ جائے تو اس کے ساتھ واو خود بخود ملانا پڑتا ہے لازمی طور پر، تو اس وجہ سے یہ واو ملایا گیا ہے، تو بن گیا ہے ثقفتموہم، تو اور قتل کرو انہیں جہاں تم سب، ثقفتمو، تمو کا مطلب یہاں ہو گیا تم سب پاؤ انہیں، یعنی اگر وہ تمہارے مقابلے میں آ جائیں تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ اب چونکہ مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ چونکہ چھ جو ہجری ہے، 6 ہجری کو ہوا صلح حدیبیہ، مسلمان
عمرے کی نیت سے گئے تو انہیں روک دیا گیا۔ تو وہاں پر صلح ہوئی، جو بھی ایک معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ، تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ اب اس سال آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ آ جائیے گا اور 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے گا اور آپ تسلی سے عمرہ کیجیے گا اور چلے جائیے گا۔ مسلمانوں کو نے یہ صلح ان کے ساتھ کر لی، مسلمان واپس چلے گئے، اور جب اگلے سال 7 ہجری کو واپس آئے، 1400 صحابہ کرام ساتھ تھے۔ اب چونکہ مہینہ ذیقعد کا تھا، اور ذیقعد کا مہینہ جو 4 مہینے تھے حرمت والے مہینے کہے جاتے تھے عربوں میں، یہ زمانہ جاہلیت سے لے کر ابتدائے اسلام تک وہ 4 مہینے حرمت والے رہے ہیں کہ ان میں جنگ نہیں کی جا سکتی۔ تو ذیقعد کا مہینہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ اب مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر ہم وہاں جائیں عمرے کے لیے تو اگر وہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں اور وہ ہتھیار لے کے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آ جائیں تو ہم کیا کریں گے؟ کہ ہم آیا ان کے ساتھ جنگ کریں گے کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرا چونکہ مسجد حرام کے اندر یا مسجد حرام کے نزدیک بھی جنگ کرنا حرام ہے، تو ہم تو مسجد حرام کے اندر ہوں گے، تو کیا وہاں پر ہم پھر ان کے ساتھ جنگ کریں گے یا پھر ہم بس ہاتھ روک لیں گے اور پھر جو کرنا ہے انہوں نے کریں گے؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے بتا دیا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ آپ پر حملہ کر دے تو آپ ان کے سامنے کوئی حرکت نہیں کریں گے، نہیں، بلکہ آپ بھی جہاں کہیں اگر وہ لڑنے کے لیے آ جائیں تو پھر جہاں کہیں تم انہیں پالو قتل کر دو، پھر تمہیں اجازت ہے اب، اور ان سے لڑو جہاں تم پاؤ انہیں، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور پھر اس کے بعد کیا کرو؟ اخرج، خرج یخرجو، بلکہ باب افعال سے اگر کریں تو اخرج یخرجو، تو یخرجو سے تخرجو بن جائے گا، حاضر کا صیغہ تخرجو، اور اس سے اگر ہم امر بنائیں تو کیا بنے گا؟ اخرج۔ چونکہ باب افعال جو ہے اس میں جب یہ تا گر جائے گا تو چونکہ خا جو ہے یہ ساکن ہے تو لہذا باب افعال میں شروع میں الف زبر لگا دیا جاتا ہے، اور آخری کو ساکن کر دیں گے تو بن جائے گا اخرج، تو نکال، تو اخرجو تم سب نکال دو، ہم انہیں، من حیثو جہاں سے، اخرجوکم، یہ اخرجہ وہی باب افعال ہو گیا، اخرجہ یخرجو، تو اخرجہ، اخرجا، اخرجو، جہاں سے انہوں نے نکالا تمہیں، یعنی مکہ سے انہوں نے نکالا تھا نا آپ کو، تو اب آپ بھی انہیں وہاں سے نکال دیں پھر جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، لہذا جب فتح مکہ ہوا تو جتنے اس وقت کافر تھے جنہوں نے جو اسلام قبول نہیں کیا تو ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ تو اخرجوکم، اور جہاں سے انہوں نے نکالا، اخرجو انہوں نے نکالا، کم تم سب کو، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ زیادہ سخت ہے، زیادہ برا ہے قتل سے، یعنی انہوں نے جو آپ کو اذیتیں دیں اور انہوں نے آپ کو اسلام پر چلنے سے روکا، یہ فتنہ تھا، تو یہ فتنہ جو ہے ان کے قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ قتل اگرچہ بہت بڑا ایک جرم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو کام وہ کرتے رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ برا تھا، تو لہٰذا اب آپ کو پھر اجازت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ تم سب جنگ کرو ان سے، تو قاتلو، یہ دیکھیں تو قاتلا، تو قاتلو، تو لا یہ بننا تھا لا تقاتلون، لیکن چونکہ لائے نہیں ہے تو اس وجہ سے نون زبر نہ گر گیا۔ دیکھیں یہ اس وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں لائے نفی ہوگا، یعنی صرف کسی بات کی نفی کر دی گئی ہے یا منع کیا جا رہا ہے، تو وہ لفظ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو لا تقاتلو، اور نہ تم جنگ کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے نزدیک، ان دا پاس، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم، وہ سب جنگ کریں تم سے، فیہ، اس میں، یعنی جب تک وہ آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نہ آئیں اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں۔ اس لیے یہاں سے اب پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ذرا زیادہ انتہا پسند ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاں کافر مل جائے اس کو قتل کر دو، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کوئی کافر مل جائے اس کو قتل کر دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ جو تم سے جنگ کرے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، اور جو جنگ کرنے کے لیے نہ آئے اس کے ساتھ آپ کو جنگ نہیں کرنی۔ اور دیکھیں جب
اسلام کے بعد بھی بہت سارے کافر جو تھے، مسلمانوں کی جو اس وقت سٹیٹ تھی حضرت عمر فاروق کے خاص طور پر دور میں 22 لاکھ مربع میل، تو اس میں تو بہت سارے کافر رہ رہے تھے، تو اس کا مطلب سب کو قتل کر دو، ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کو رہنے کی اجازت تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کے تحت جب رہ رہے ہیں تو پھر وہ اس کے لیے جزیہ دیتے تھے اور مسلمان ان کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے، یہ یقاتل یہ تھا، یقاتلو یقاتلان یقاتلون، تو حتیٰ کی وجہ سے یہ نون زبر نہ گرا ہے یہاں پر، تو یہاں تک کہ وہ جنگ کریں تم سے اس میں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر یا پس اگر، ان کا مطلب اگر، قاتلو وہ تم سے جنگ کریں، یہ دیکھیں قاتلا قاتلو، تو یہ ماضی کا صیغہ ہو گیا، جمع مذکر حاضر غائب، جمع مذکر غائب۔ پس اگر وہ سب جنگ کریں تم سے تو پھر کیا کرو، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم قتل کر دو انہیں۔ یہ جو ہے یہ قاتلا سے بنا ہے، یہ ہم نے بنایا یہاں پر اقتل، تو یہاں اقتلا اقتلو، یہ جمع بن گیا اقتلو، فَاقْتُلُوهُمْ، پس تم سب قتل کر دو انہیں، یہ امر کا صیغہ یہاں پر بن گیا جمع کا۔ کذالک جزاء الکافرین، تو کذالک یہی، جزا کا مطلب سزا ہوتا ہے، جزا جو ہے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ سزا کے لیے بھی ہوتا ہے اور کسی کا اچھا بدلہ جو ہے وہ اس سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہی جزا ہے، یہی سزا ہے کافروں کی، یعنی یا تو انہیں قتل کر دینا یا پھر انہیں وہاں سے نکال دینا جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، تو یہی سزا ہے جو کافروں کو ملنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔